جی ویورز، میں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد خان ساتھی دوست محمد سہیل چراہی کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں ضلع مانسہرہ کے خوبصورت سیاحتی مقام مڈی میں موجود ہوں۔ تو آج 17 تاریخ ہے، 17 مئی بروز ہفتہ 2025۔ ہمارا سفر یہاں سے سٹارٹ ہونے لگا ہے وادی چوڑ کے لیے، جو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بڑگرام میں واقع ہے۔ میں اور میرے پیارے بھائی الیاس بٹ صاحب، ہم دونوں یہاں سے اپنے سفر کا جو ہے آغاز کرنے لگے ہیں۔ کچھ کہنا چاہیں گے الیاس بھائی؟ انشاءاللہ جی خیر خیریت سے ہم جائیں گے اور انشاءاللہ خیر خیریت سے واپس آئیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم رکھے۔ آمین آمین۔ تو باؤ جی کو کھڑا کیا سامنے، تو اب یہاں سے ہمارا سفر سٹارٹ ہو جائے گا آرام گلی تک۔ آپ نے ونٹر کا بھی میرا دیکھا ہوا جو میں نے ایکسپلور کیا ہے، حال ہی میں نے اپریل میں کیا تھا، اس سے پہلے میں نے سمر میں بھی کیا ہوا ہے۔ تو ہم اپنا اگلی جو ویڈیو ہے ولاگ کی، وہ آرام گلی سے سٹارٹ کریں گے وادی چوڑ کے لیے۔ لیں جی، تہرنا کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے یہ واٹر کراسنگ ہے، یہ کراس کریں گے۔ میں اور الیاس بھائی آگے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر انشاءاللہ ہمارا آگے کا جو سفر ہے وہ سرگا واٹر فال وادی چوڑ کے لیے جاری ہے جی۔ سرگا واٹر فال وادی چوڑ کے لیے ہمارا سفر خوبصورت جاری ہے۔ لیں جی، صوبہ خیبر پختونخوا ضلع بڑگرام وادی چوڑ کے لیے ہمارا سفر جو ہے خوبصورت جاری ہے۔ تو یہ راستے کے خوبصورت نظارے، تو میں نے سوچا چلیں اس کی ویڈیو بنائیں آپ کے لیے۔ وادی چوڑ کے لیے ہمارا خوبصورت سفر جاری۔ لیں جی، الحمدللہ وادی چوڑ کے سفر کے لیے راستے میں دوپہر کے کھانے کے لیے رکے ہیں۔ فرائی پان نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ چمچ نہیں جی، چمچ نہیں، چمچ کوئی نہیں۔ نان اسٹک پین، نان اسٹک پین ہے نان جی۔ اسٹک پین، تو ماشاءاللہ دوپہر کو چلے گی چنے کی دال۔ ساڈا چولہا شریف۔ تو یہ چولہا ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی جو ہے سامان وغیرہ یہ دیکھیں رکھ لیا ہے۔ سامان بھی تو تھوڑا نہیں ہے ہمارے پاس، گھوڑے جنہ سے سامان ہے الیاس بھائی، نہیں؟ انشاءاللہ لیں جی، انشاءاللہ سفر جاری ہے ہمارا۔ جی السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد خان ساتھی دوست محمد سہیل چراہی کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا نبی تیرا ہی کرم ہے۔ آج 17 مئی ہے، تو ہم اس وقت موجود ہیں ڈسٹرکٹ مانسہرہ، سرن ویلی کے بلند ترین اور پرسکون مقام، انٹرنیٹ کی دنیا سے دور، دنیا کے جھنجھٹ سے دور، دنیا کے معاملات سے دور، ان پرفضا مقام پر موجود ہیں جس کا نام ہے آرام گلی۔ تو ہمارا جو اصل جو ٹور ہے وہ وادی چوڑ کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ضلع جو ہے اس کا آتا ہے بڑگرام، اور اس کا جو صوبہ خیبر پختونخوا آتا ہے اس میں یہ واقع ہے وادی سرکچھ، وادی سرکچھ آبشار، سرکچھ آبشار ہے۔ تو اس کا یہاں سے جو ٹریک ہے میکسیمم یا منیمم 8 گھنٹوں کا پیدل ٹریک ہے۔ آپ آرام سے جائیں، آپ تیز جائیں، وقت میں تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ کو ہیکنگ آرام سے کرنی چاہیے ان بلند ترین مقامات میں، کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو سرگا واٹر فال اس کا نام نہیں ہے، اصل جو نام ہے اس آبشار کا وہ ہے سرکچھ۔ تو ہمارا انشاءاللہ صبح سفر یہاں سے شروع ہوگا، رات ہم آرام گلی پڑاؤ کریں گے۔ تو ہم انشاءاللہ فجر کے بعد نکلیں گے۔ اپریل، میرا 4 سے 5 اپریل میں نے ونٹر کے لاسٹ میں اس جگہ کا بھی میں نے انشاءاللہ سمٹ کیا تھا۔ تو اس میں اس ایک پہاڑ کی میں نے ویڈیو لگائی تھی، خوبصورت میڈوز کی۔ یہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، سفید چادر اس نے اڑی ہوئی تھی، تو مجھے خود ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے ہاتھ سے پینٹ کیا ہو، ایک خیال کی تصویر ہو۔ تو یہ ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے، ٹورسٹ کی نگاہوں سے زیادہ اوجل ہے۔ اتنا مشکل اس کا ٹریک نہیں ہے، اگر آپ آئیں تو یہاں پہ رہنے کے لیے آپ کو
وہ پہاڑ بدوش نہیں ہوتے جیسے ہم پہاڑ بدوش ہیں، 15 دن بعد آ گئے، مہینے بعد آ گئے، آپ کو رہنے کے لیے جگہ ملے گی۔ یہاں پہ بڑے کوآپریٹڈ لوگ ہیں، منظور اتاری بھائی ہیں، ارشاد بھائی ہیں، صادق بھائی ہیں، بابا عرفان ہے نیچے، تو یہ مقامی لوگ ہیں، وہ آپ سے بہت کوآپریٹ کریں گے۔ تو آپ لوگ آئیں، ان خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوں، اور اللہ تعالیٰ رب العزت نے جو دنیا میں جنت بنائی ہے اسے دیکھ کے اللہ کا کروڑ ہاں شکر ادا کریں۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جی السلام علیکم ویورز، میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ مانسیرہ، سرن ویلی کا خوبصورت سیاحتی مقام آرام گلی۔ تو میرے ساتھ ایک بکروال میرے دوست موجود ہیں، تو آئیے چلیے ذرا ان کی زبانی ان کی کہانی سنتے ہیں کہ کتنا آسان ہے ان کا مالیوں پہ آنا، کتنا مشکل ہے، ان کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ خیر۔ کیا نام ہے تستا؟ مرتضیٰ۔ مرتضیٰ سامنے دیکھنا ذرا، اب دلیر ہونا ذرا تھوڑا جانا، جی ہو جی سکتا ہے جنگا بچ بھی کام آ جلے تستا مزائل ہے ایاں کر کے انڈیا در بھی جو لگتا ہے۔ جی۔ ہاں مرتضیٰ بھائی کتھوں آئے ہو تسی؟ اسی آیا ہریپور کولو نا، اچھا تے ہریپور تو آیا اسی تقریباً استے 15-16 دیڑے لگ گئے اتھو استے گراں ستھن گلی تک ہری پورو؟ ہریپوروں اچھا اتھو اسی آیا تقریباً استے آج 8واں دیڑے اسی آیا اتھو ارام گلیاں اچھا 8ویں رات استی نا۔ اچھا ہن کل انشاءاللہ اسی جلسہ چوڑ مالی ٹھیک ہو گیا، کتنے ٹاریاں ٹائم بچ پہنچ جلسو؟ انشاءاللہ کل اسی 11 بجے ندی پہ چوساں تھلے ندی بچ ہوسو؟ انشاءاللہ جی ندی پہ چوساں تے سر کچھ آبشار ہے جدھر؟ جی 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 بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اتھے گزرساں کل نا، پھر اس تو دوے دیڑے اللہ دا حکم اللہ اپنی جا پہ ٹاریاں پہ جیسی پہنچ جلساں۔ اے کتنا ایک مشکل ہوندہ ہے، تسی سفر کردے ہو راہ بچ بارش کھانا پینا بیمار ہو جلنا، اس دے بارے بچ میں کوئی بیمار ہو جلے تے؟ بس وہ بیمار ہویا کدے اتنے علاقے پہ چاہو گیا تے اسی گھوڑیاں دے بس سوار کر کے تے تلا موڑ کے تے کاٹھی باغ اتنے کھڑدے ہیں نا، اسپتالہ در یا ہسپتال دا ڈاکٹرہ کول؟ ڈاکٹر کول کھڑدے ہیں، ہسپتال کھڑدے ہیں، کدے سیریس بیمار ہو سا کھڑساں جڑا نا یا گولیاں دوائیاں سی نال کھڑدے ہیں او کھلاندے ہیں سی۔ میں اے سنے ایک گل ٹھیک ہے، ایک بکروال دوست کو اسی مقام کے کہ اسی جدوں نکل دے ہاں اس تا کفن بھی نال ہوندا ہے، گل ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے یہ جی، سچ ہے ہونا؟ سچ ہے سچ ہے سچ ہے۔ جی ہونے دیکھو نا پیچھے مڑے قبرستان ہے، اگے بھی آتے مجھ بڑا قبرستان ہے، قبرستان ہے تے بالکل جڑے جی۔ فوت ہو جلن اتھی دفن کر چھوڑ دیو؟ ہاں کسی کو کر چھوڑتے ہیں، کوئی جڑا نال کھڑنے والا یا تلا والی وارسی ہویا وہ کہیں جلتے ہیں اور اچھا اتھے دفن کر چھوڑتے ہیں اسی تلا نہ کھڑتے ہیں۔ کوئی چھوٹا بچہ فوت ہو جلے یا اس طرح دا وڈیرا آدمی کدے فوت ہو گیا، اس کی مراد ہوندی ہے ماں اتھے دفنانا ہے، اچھا اس اسی اتھے دفنا چھوڑتے اچھا، ہیں۔ اس دی خواہش ہوندی ہے کہ میں کوئی اتھی دفناؤ؟ ہاں اس کی خواہش ہوندی ہے وہ آختے اتھے دفناؤ نا۔ اس دی کی وجہ؟ اس دی وجہ وہ لوگ نا دیساں دے خوش ہوندے آسے، محبت کردے آسے، انہاں دی مرضی آسی اس پرانے علاقے جڑے لوگ ہیں پرانے لوگ جڑے آسے وہ چوڑے دی محبت نے وہ ڈیرے آندے نے، سب کچھ نظام کردے نے، گھوڑے آندے نے، شوق کردے نے۔ تے اس ہن دی جڑی مرضی نویں نسل ہے اس دی محبت کی جی ہے؟ انہاں دی محبت بس گٹ بڑھ جائی ہے ہن نا۔ اچھا ہن فصلی بٹیرے والا نہ کام نہ نہ او نہیں، اچھا بس جی، گزارا یہ سرا بھی درد ہویا تے نسے، ٹھڈا بھی درد ہویا تے نسے؟ نسے بس آختے نے کریاں جلدے ہیں جی، بس آج دن درد ہے یا سرے ہیں، بس اس طریقے سے نکل جلدے ہیں جی۔ لیں جی، آپ نے یہ یہاں کی مادری زبان ہے ہندکو، میں نے اس میں بھائی سے گفتگو کی ہے کہ جو پرانے لوگ تھے ان کی ان پہاڑوں کے ساتھ محبت کی یہ نشانی تھی کہ میرے پیچھے بھی وہ قبرستان ہے، یہاں پہ کافی قبریں ختم ہو چکی ہیں، چوڑ میں بھی بہت بڑا قبرستان ہے۔ تو میرے پہلے بھی ولاگ ہیں، تو مجھے ایک دوست نے کہا تھا جی کہ ہم اپنے مرنے جینے کا ساز و سامان جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو دیکھ لیں ہر انسان کی محبت کا ایک اپنا اپنا انداز ہے۔ ان خوبصورت مقامات پر ان خوبصورت نظاروں کے ساتھ جو بزرگوں کی محبت تھی آج ان جوانوں کی وہ نہیں رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی گڈ وڈ ہے، گڈ وڈ سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی کہ فارغ، جدید دور آ گیا نا فارغ۔ بہرحال ان کے حوصلے کو داد ہے، ان کی ہمت کو داد ہے کہ یہ ایک ایک مہینہ چلتے ہیں تو پھر مالیاں ٹاپ پر پہنچتے ہیں، چراگاہوں پہ پہنچتے ہیں اپنے مال مویشی لے کر۔